رمضان کو ہم نے سونے کا مہینہ بنا لیا ہے، رمضان کو ہم نے آرام کرنے کا مہینہ اور رمضان کو فضول چیزوں میں رات گزارنے کا مہینہ بنا لیا ہے۔ اللہ کے واسطے ایسا نہ کیجئے، یہ رمضان کی ناقدری ہے۔ اور میں اپنے ان نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں کہ ایک مہینے کے واسطے سوشل میڈیا کا استعمال آپ یا تو بند کر دیجئے یا کم کر دیجئے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے میرے بھائی، اللہ نے 12 مہینوں میں اس ایک مہینے کو چن لیا قرآن کو نازل کرنے کے لیے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن ساری انسانیت کو ہدایت دیتا ہے اور اس کی آیتیں کھول کھول کر کے حق کو بیان کر دیتی ہیں۔ رمضان قرآن کا مہینہ۔ امام زہری بہت بڑے محدث ہیں، اہل حدیث کے بچے بچے کو محدثین کا نام پتا ہونا چاہیے۔ امام زہری بہت بڑے محدث ہیں۔ امام زہری کہا کرتے تھے اذا جاء رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام، رمضان کا مہینہ تو دو چیزوں کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے اور لوگوں کو کھلانے کا مہینہ ہے۔ یہ امام زہری کہتے تھے۔ امام احمد ابن حنبل بہت بڑے محدث ہیں، اہل سنت کے امام ہیں، ہماری جان ہے، ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے امام احمد ابن حنبل۔ امام احمد ابن حنبل رمضان کے مہینے میں پابندی سے تراویح پڑھتے تھے۔ بھائی بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ تراویح جماعت سے نہیں پڑھتے، وہ کہتے صاحب ہم کو جماعت کے ساتھ پڑھنے میں وہ لذت نہیں ملتی، ہم اکیلے پڑھتے ہیں۔ کہ ماں باپ میں اگر جھگڑا ہو جائے تو ان دونوں میں صلح اولاد کیسے کرے، یا وہ ایک دوسرے پر ظلم کرے تو انصاف کیسے کرے۔ دیکھیں یہ کبھی کبھی واقعی میں بڑی اولاد کے لیے صورتحال بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، کیونکہ ماں باپ کا بہرحال ایک احترام بھی ہے، اور جب ان کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی اولاد بھی پستی ہے۔ اسی لیے قرآن کی اور شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اگر کبھی کوئی نا اتفاقی ہو بھی جائے تو اولاد کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے، اور کہیں کہیں بعض گھروں میں باقاعدہ لڑائیاں ہوتی ہیں، گالی گلوچ تک ماں باپ ایک دوسرے کو کرتے ہیں اور بچوں پر اس کا بڑا برا اثر پڑتا ہے۔ تو بہرحال اگر اولاد بڑی ہے، اولاد بالغ ہے، سمجھدار ہے، تو اس کو اپنے باپ کو یا ماں کو جس کی غلطی بھی سمجھ میں آئے اس کو سمجھانا چاہیے، اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ کوئی نامناسب بات نہ کہی جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر باپ کی طرف سے ماں کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے تو بیٹا یا بیٹی جو ہوتے ہیں باپ کو بہت کچھ سنا کے رکھ دیتے ہیں اور باپ کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کرنے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ غلط کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے، لیکن آپ بیٹے ہیں، آپ بیٹی ہیں، آپ کو اپنے باپ کا جو حق ہے وہ اس کا خیال کرنا ہے، بدتمیزی کرنے کا آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ کہ ماں باپ میں اگر جھگڑا ہو جائے، میرے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں اعترفوا بذنوبہم، جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، جو اپنے گناہوں کو تسلیم کرتے ہیں، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ان کے کچھ عمل نیک بھی ہوتے ہیں اور ان کے کچھ عمل برے بھی ہوتے ہیں، یہ گنہگار بھی ہوتے ہیں، یہ نیک بھی ہوتے ہیں، اور اپنے گناہوں کا اللہ کی بارگاہ میں اقرار بھی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے عسى اللہ ان یتوب علیہم، اگر یہ اللہ سے توبہ کریں گے، اگر یہ اللہ سے معافی مانگیں گے، عسى اللہ، تو امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اچھا ایک بات بولوں، جب اللہ قرآن میں کہے کہ امید ہے کہ میں یہ کام کروں گا، بھئی انسان جب بولتا ہے نا امید ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو اس میں سسپینس رہتا ہے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب اللہ بولے کہ امید ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو کنفرم وہ کام ہوگا۔ اللہ جب کسی بات کے بارے میں بولتے امید ہے میں یہ کام کروں گا تو اس میں شاید نہیں لگے گا، اس میں کنفرمیشن ہے۔ اب یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے وہ بندے جنہوں نے کچھ گناہ کیے، کچھ نیکی کی، اگر وہ مجھ سے توبہ کریں گے عسى اللہ ان یتوب علیہم، تو امید ہے کہ میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا، یعنی کنفرم اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ کاش ہم بھی اللہ سے توبہ کریں اور اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لے گا۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اتنی پیاری حدیث ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو اس حدیث کو ہمیشہ اپنے دل کے کونے میں رکھنا چاہیے، ہمیشہ زندگی میں کوئی بھی کام کریں یہ حدیث آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کانت الآخرۃ ہمہ، بڑے غور سے سنیے گا، من کانت الآخرۃ ہمہ
جس نے اپنی زندگی کا ٹارگٹ آخرت کو بنا لیا، جس کی زندگی کا مقصد یہ کہ میری آخرت کیسے بن جائے، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کو 3 نعمتوں سے نوازے گا، اور یہ 3 نعمتیں آج دنیا میں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، پہلی نعمت، اللہ اس کے دل کو غنی بنا دے گا۔ 1 لاکھ روپیہ مہینہ انسان کما رہا ہے مگر بے چین ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے، بیوی نافرمان ہے، بچے نافرمان ہیں، گھر میں برکت نہیں ہے، پیسہ آ رہا ہے ختم ہو جا رہا ہے، اور ایک انسان 10,000 روپیہ کما رہا ہے، مشکل سے اپنی ضروریات کو پوری کر رہا ہے، مگر اس کی زندگی میں چین ہے، سکون ہے۔ تو یہ جو برکت ہے، یہ جو سکون ہے، یہ نمبرز کا نام نہیں ہے، یہ کیلکولیٹر پہ کیلکولیٹ کی جانے والی چیز نہیں ہے، اس کا تعلق دل سے ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آخرت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، اللہ اس کے دل کو مالدار بنا دے گا۔ اور دوسری چیز وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اللہ اس کی الجھنوں کو حل کر دے گا، اس کی پرابلم کو حل کر دے گا، اس کی زندگی سے ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ اور تیسری چیز وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا چل کر کے اس کے پاس آئے گی۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اتنی پیاری حدیث ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو اس حدیث کو ہمیشہ اپنے دل کے کونے میں رکھنا چاہیے، ہمیشہ زندگی میں کوئی بھی کام کرے یہ حدیث آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کانت الآخرۃ ہمہ، بڑے غور سے سنیے گا، من کانت الآخرۃ ہمہ، جس نے اپنی زندگی کا ٹارگٹ آخرت کو بنا لیا، جس کی زندگی کا مقصد یہ کہ میری آخرت کیسے بن جائے، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کو